آج کے شو میں خیبر پختونخوا میگا کرپشن اسکینڈل، سنسنی خیز انکشافات، 40 ارب روپے کرپشن کا کیس باضابطہ تفتیش میں تبدیل، 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد، لگژری بنگلہ، 94 کروڑ روپے مالیت کی 77 قیمتی گاڑیاں، 1 ارب روپے نقد غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو سونا، 73 بینک اکاؤنٹس میں موجود 5 ارب روپے منجمد، 30 مکانات، 25 فلیٹس اور 4 فارم ہاؤسز بھی ضبط۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ نیب کی طرف سے 3 بڑے اہم کیسز جو ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں ٹیک اپ کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین معاملہ جو کوہستان کا ہے، جس کو باضابطہ تفتیش میں نیب نے تبدیل کر دی ہے فرام ان انکوائری۔ آپ کو یاد دہانی کرائیں گے 3 سٹیجز ہوتا ہے انکوائری، انویسٹیگیشن، جس کے بعد یہ معاملہ ریفرنس میں جاتا ہے عدالت کی طرف۔ تو یہ انویسٹیگیشن کی طرف معاملہ چل چکا ہے، تقریباً 40 بلین روپیز کا معاملہ ہے جو کہ آن ارتھ جو سامنے آیا ہے آن پیپرز، لیکن معاملہ شاید اس سے کہیں زیادہ کا ہو سکتا ہے۔ جو کوہستان والا معاملہ ہے، اس میں آج اعظم سواتی صاحب کی بھی پیشی نیب میں ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس پر اپنا موقف اپنایا ہے۔ جو اعظم سواتی صاحب کو کال اپ نوٹس نیب کی طرف سے گیا تھا، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اسکرین پہ۔ 14 جولائی 2025 کا جو نیب نے جاری کیا تھا، اس میں جو جسٹ تھی ایلیگیشنز کی، وہ کیا تھی یہ آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں۔ اس میں کہا گیا تھا کہ illegal and fraudulent withdrawal of public funds from the treasury amounting to more than 36 billion rupees، یعنی 36 ارب روپے کا آپ نے withdrawal ہے آؤٹ آف ہیڈ آف اکاؤنٹ۔ جو اکاؤنٹ نمبر تھا، جو ای جی نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا، وہ G10113 تھا، بائی دا آفیسرز آفیشل آف دا C&W ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس، اے جی آفس، اور ایک جو نیشنل بینک ان کالوژن ود دا پرائیویٹ کانٹریکٹرز پرسنز ان ڈسٹرکٹ اپر کوہستان خیبر پختونخوا۔ اپر کوہستان کا یہ معاملہ 36 ارب روپے وڈرال ہوا ہے ایلیجڈلی۔ اس کے بعد اس کال اپ نوٹس میں اعظم سواتی سے مخاطب ہوتے ہوئے نیب نے کہا کہ دا ڈاکیومنٹس ریونیو ریکارڈ سبمٹڈ بائی یو ڈیورنگ یور لاسٹ اپیرنس ہیز بین اینالائزڈ اینڈ فاؤنڈ ڈیفیشنٹ، اور therefore you take this notice as defendant with direction to appear in person before the CIT، جو آج ان کی پیشی تھی، جو آج 17 جولائی 11 بجے صبح ان کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور ان انوملیز کو کلیریفائی کریں کہ آخرکار یہ ڈسکرپنسیز کیوں ہیں، ڈیفینڈ کریں اپنے معاملے کو۔ جو مین کیس ہے انڈر سیکشن 19 آف دا نیب آرڈیننس، یہ انویسٹیگیشن ہے اگینسٹ آفیسرز آفیشیلز آف ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کوہستان ادر ریگارڈنگ illegal withdrawal and misappropriation of government funds۔ یہ اس وقت اہم ترین معاملہ 36 ارب روپے کا۔ جو ریکوریز ہوئی ہیں اس کی تفصیلات آپ نے جانی ہے کہ لگژری گھر بھی ہیں، 30 مکانات ہیں، اس کے علاوہ 77 کے قریب گاڑیاں ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں تقریباً 5 ارب روپے منجمد کیے گئے ہیں۔ لوکل کرنسی کے علاوہ فورن، یعنی 1 ارب روپے لوکل کرنسی ہے، اس کے علاوہ فورن کرنسی الگ ہے۔ پھر وہ کانٹریکٹر جس نے گھر جو اعظم سواتی صاحب سے خریدا وہ، اور پھر آج بھی پلی بارگین کے حوالے سے 3 ارب 45 کروڑ روپے کی جو مین مرکزی ملزم ہے، اس نے اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو پلی بارگین کر لیا جائے 3 ارب 45 کروڑ روپے کے حوالے سے۔ پلی بارگین کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے جی کہ ان لیگل ٹرمز کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا اور آپ پیسے واپس کرنے کو کرپشن کے تیار ہیں، جو کہ انڈر دا نیب آرڈیننس اب کچھ کلوزز ہیں جس کے بعد وہ اپروو ہوتا ہے۔ اپروو معاملہ لیکن ریفرنس بننے کے بعد اپروو ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ اپروو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ معاملہ ابھی انویسٹیگیشن میں ہے، تو یہ ماہر قانون بتا سکیں گے کہ اس وقت پلی بارگین ہو سکتی ہے اس کیس میں یا نہیں ہو سکتی۔ ایک اور کیس ہے نیب کا 14 جولائی 2025، یہ آپ کو بتاتے چلے امجد علی ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، اور یہ انکوائری ہے انڈر سیکشن 18C آف نیب آرڈیننس۔ امجد علی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا CM آن ہاؤسنگ اینڈ ادرز ریگارڈنگ ایکومولیشن آف ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم، یعنی جو زون سورس آف، یہ جو نیب کا اہم کلاز ہوتا ہے، جیسے مس یوز آف اتھارٹی ہے، اس طرح سے ایک اور اہم جو کلاز ہوتا ہے وہ ایسٹ بیونڈ مینس کا ہوتا ہے۔ اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے آج 17 جولائی تک ان کو ڈیولی فلڈ ایسٹ ڈکلیریشن، یعنی جو Annex A جو فارم A ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ان کو سوال نامہ بھیجا گیا اس کا جواب، اور ایئرلی ایسٹ ڈکلیریشن فارم اینڈ انکم ٹیکس ریٹرن سنس 2013 ان کو کہا گیا کہ آپ تفصیلاً جمع کروائیں۔ اور امجد علی صاحب جو کہ منسٹر ہیں
ہاؤسنگ کے, ان کو یہ ہاؤسنگ اینڈ ادرز جو اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ہے سی ایم کے, ان کو یہ اس حوالے سے طلب کیا گیا. تو یہ دوسرا اہم کیس ہے خیبر پختونخوا میں نیب کی طرف سے جو ٹیک اپ ہوا ہے. اور تیسرا اہم کیس آپ کو بتاتے ہیں, یہ ہے جی انکوائری اگینسٹ آفیسرز آفیشلز آف مائننگ ریونیو فارسٹ ڈپارٹمنٹ, lease holder and his leased sublet contractors and others regarding corruption and corrupt practices in illegal mining activities in government resumed forest land and Guzara forest and in Moza Naryala Tehsil district Mansehra. اس میں ان سے کہا گیا جی جو مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں کہ whether the above mentioned land is a forest land, جو سوال نامہ ہے, if yes what type of land, whether any complaint received regarding illegal mining in the forest land and action taken on it, demarcation of the land and status of mining on the above mentioned area, details of expenses, utilization of collected money received by forest department, details of NOC for mining along with coordinates, details of officials involved in the process of issuance of NOCs on the following format. یہ ساری تفصیلات ان سے طلب کی گئی ہیں. تیسرا اہم کیس ہے. سمر بلور صاحبہ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہے. سمر صاحبہ خوش آمدید پروگرام میں. فرمائیے گا سمر صاحبہ, یہ پہلے کوہستان والے معاملے سے چونکا دینے والے حیران کن معاملات ہیں. یہ اربوں روپے کی ریکوری, گھر, مکانات, لگژری گاڑیاں, یہ سارا سرکاری پیسہ خیبر پختونخوا کا, اس پر بڑے کویشچن مارکس اور ڈیوبیس ہو گیا سارا معاملہ, جو پبلک ٹیکس پیئر منی جو ہے وہاں کا, اس حوالے سے. سفیان صاحب دیکھیں, یہ سب سے پہلا خیبر پختونخوا کا اس دور کا میگا سکینڈل ہے. اور اگر اس میگا سکینڈل کی میں آپ کو مہینہ 6 ہفتے پرانی بات یاد کراؤں تو اعظم سواتی حسب عادت, جو ان کی عادت ہے, وہ اگر آپ کو یاد ہو میڈیا کے سامنے رو پڑے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی. مجھے اڈیالہ جیل نہیں جانے دیتے, مجھے وزٹ نہیں کرنے دیتے, مجھے حکومت کے اندر سے کارنر کیا جا رہا ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے, انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے فیور میں ٹرینڈز بھی چلائے, ٹویٹس بھی کی, پوسٹیں بھی چلائیں. اس کے کچھ ہفتے بعد یہ کوہستان کا سکینڈل نکل آیا, اور اب اس کے تانے بانے جا کے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ جو ایک عالی شان بنگلہ ہے, مطلب اس کو بنگلہ نہیں, اس کو میں محل کہوں گی, وہ جو ایک کانٹریکٹر نے خریدا سو کالڈ سواتی صاحب سے, لیکن اگر آپ جا کے پوچھیں تو ابھی بھی اس کی پوزیشن اعظم سواتی اور ان کی فیملی کے پاس ہے. بلینز آف روپیز, جو کہ خیبر پختونخوا کے ایک بہت متوسط ڈسٹرکٹ کی امانت تھی, اتنی بے دردی کے ساتھ گاڑیوں میں, سونے میں, بنگلوں میں اس کو یوٹیلائز کرنا, اس کو اس طریقے سے مطلب مس یوز کرنا, یہ تو ایک حیران کن بات ہے. اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ بیرسٹر صحف اور چیئرمین بیرسٹر گوہر نے جو کل سینٹ کے انتخابات کی لسٹ جاری کی ہے, اس میں اعظم سواتی صاحب ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو کیا یہ حلال کرپشن ہے؟ کیا یہ کرپشن آل دا وے ٹو دا ٹاپ جاتی ہے؟ کیونکہ چیف منسٹر بھی کرپشن میں ملوث ہیں, ان کے بھائی بھی کرپشن میں ملوث ہیں, اعظم سواتی صاحب بھی کرپشن میں ملوث ہیں, اور یہی سب سے زیادہ پسندیدہ, فیورڈ, بار بار ان کے اوپر جو کہتے ہیں نا بینیفیکٹرز آف دس سسٹم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو تانے بانے ہیں پھر وہ اوپر جا کے اڈیالہ جیل کے ساتھ ملتے ہوں گے, کیونکہ ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس صوبے میں. اور لیکن ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اپر کوہستان کے 36 ارب روپے ہیں جو کہ اللیگل وڈرال یا مس اپروپریشن کے الزامات ہیں اللیجڈلی. یہ اس کے علاوہ جو یعنی اور ضلعوں میں اور اضلاع میں جو معاملات ہوئے ہوں گے فنڈز کے ساتھ, وہ معاملات پھر الگ ہوں گے, اور وہ سب ایکومولیٹ کیا جائے تو دیٹ کین ٹرن انٹو ہنڈریڈز آف بلین روپیز اوور دی ایئرز. یہ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کا وہ ہے. یہ تو ایک ڈسٹرکٹ ہے نا, اس کے ساتھ جب آپ نیکسٹ ڈور, جب آپ تورغر دیکھیں گے, پھر اس کے ساتھ آپ اپر دیر دیکھیں گے, پھر اس کے ساتھ آپ لوور دیر دیکھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو صوبہ تباہ حال ہے. صوبے میں ڈیولپمنٹ ورک کے سامنے, ابھی تو دیکھیں نا گیلپ کا سروے بھی آیا ہے, تو میجورٹی آف دوز پیپل وہ پی ٹی آئی ووٹرز اینڈ سپورٹرز, تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی کوئی ترقیاتی کام خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہا, لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. آج پنجاب میں ایک ریکارڈ بریکنگ بارش ہوئی ہے, لوگ پھنس گئے تو ہیلی کاپٹرز ٹائم پہ آ کے لوگوں کو ریسکیو کر کے چلے گئے.
خیبر پختونخوا میں جب لوگ گھنٹوں تک پھنسے رہے تو ان کو آ کے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو مارات ہیں ان حالات میں یہ میگا سکینڈل انرتھ ہوا ہے، سینٹ کے الیکشنز کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر انٹرنلی ان کے اندر فسادات پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، باجوڑ میں وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، بازار بند ہے، عوام سڑکوں پہ ہے، تو کتنے کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے کتنی سرکاری گاڑیاں لے کے چیف منسٹر خیبر پختونخوا پکنک منانے اور میوزیکل نائٹ سننے لاہور چلے گئے، اور وہ بھی محرم کے مہینے میں، اور اس کا بھی جو خرچہ جو اپنا ٹائم نکالنا اور پیسہ بنانا ہے، وہ جو پورا تام جھام کے ساتھ گئے، سنا اس کا خرچہ بھی تقریباً 46 لاکھ روپے آیا ہے جو ایکسچیکر پہ پڑا ہے۔ 40 لاکھ روپے سنا ہے، 40 کے 50 لاکھ روپے آئے، لیکن خیر ہے چیف منسٹر نے چائے بسکٹس کے لیے 12 کروڑ روپے بجٹ میں رکھے ہیں، پھر سیکرٹ فنڈ کے لیے الگ بجٹ میں پیسے رکھے ہیں، کے پی ہاؤس کے لیے الگ بجٹ میں پیسے رکھے ہیں۔ یہ تو صرف قافلے کا خرچہ تھا، جو پرتکلف ناشتے ہوئے ہیں اور جو چیف منسٹر ہاؤس میں جو دعوتیں ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ تھی، تو خیر ابھی تو بجٹ میں بہت زیادہ گنجائش بچی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو امجد علی ہیں جو منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ فار ہاؤسنگ ہیں، ان کے خلاف ایسٹ بیون مینز کا معاملہ ہے، اور ان سے جو سوالات ہوئے ہیں کہ آپ ڈیٹیل ڈکلیریشن آف ایسٹ جمع کرائیں، اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں فارم اے میں، یہ دوسرا اہم معاملہ ہے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں سمر صاحبہ؟ یہ ایک ویل نون معاملہ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امجد صاحب اسی ایشو کے اوپر ان کے اوپر انکوائری کھلی ہے، لیکن دیکھیں انکوائری بہت زور زار سے کھل جاتی ہے، اس وقت پریس بھی ذرا شور شار مچا دیتا ہے اور ایک رسمی سی کمیٹی بن جاتی ہے یا انکوائری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف امجد صاحب کی بات نہیں ہے، اس طرح بہت سارے نامی گرامی لوگ، ایک منسٹر صاحب ہیں فضل حکیم صاحب، جن کے خلاف ان کے اپنے علاقے کے لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ ان کی ایسٹس وائل ایز اے منسٹر جو ان کے 2 یا 3 ٹینیور گزرے ہیں تو کتنی ہزاروں دفعہ ان کے ایسٹس ملٹیپلائی ہو گئے ہیں، وہ ان کی جو الیکشن ریٹرن فارمز ہیں وہی دکھا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں نے ہمیشہ کہا ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے آج پھر کہوں گی، جس دن نیب نے خیبر پختونخوا میں سیریس انکوائری کا سسٹم سٹارٹ کیا، ہر ڈپارٹمنٹ کرپٹڈ ہے، ہر محکمہ کرپٹڈ ہے، یہ ایک کرپشن جو ہے کینسر کی طرح پورے خیبر پختونخوا میں ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ ریسکیو سروسز ہو وہ کمپرومائزڈ ہیں، ہیلتھ کی سروسز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، بورڈز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، ایم ٹی آئی بورڈز ہیں وہ سارے، یہ سب فائنینشل ٹرانزیکشنز کی بیسس پہ یہ ساری ڈیلنگ ہوئی ہے پچھلے 12 سال سے، اور اب وہ سب کلمنیٹ ہو کے ایک پوائنٹ پہ ایسے آ رہا ہے کہ صوبہ کولیپس کی موڑ پہ پہنچ گیا ہے۔ اچھا، اور کولیپس سے مطلب آپ کا فائنینشیل ڈیفالٹ ہے، یعنی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے، یا آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے کولیپس کو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں؟ کولیپس دیکھیے جی، فائنینشیل ڈیفالٹ تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں میں سینٹر کو بھی پیسے دے دوں گا قرضہ، اور افغانستان میں وہ کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی جو ہیں ان کی ریسکیو سروسز کے پاس رسیاں، لیڈرز، لائف بورڈز نہیں ہے، لیکن پرائے ملک میں جا کے وہ کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آئی مین مس گورننس سے ان سے اب یہ صوبہ چلایا ہی نہیں جا رہا۔ پختونخوا کے جو صدرن ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ اس ٹائم کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا، وہاں پہ کل کوئی سپریٹسٹ موومنٹ بھی اناؤنس ہوئی ہے۔ میں نے جب مسلم لیگ نون جوائن کی ہے تو لکی مروت جو میرا آبائی گاؤں ہے، وہاں سے ٹانگ سے ڈی آئی خان سے ہزاروں کی تعداد میں مجھے لوگوں نے میسج اور کال کیا اور کہا ہے کہ جی ہماری آواز نیشنل اسمبلی میں اٹھائیں کہ یہاں پہ بہت بد امنی اور بہت ٹیررزم ہے، ہم کوئی کام، کوئی روزگار، کوئی تعلیم، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب لوگ خوفزدہ ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیولی مرجڈ ایریاز ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی زد میں ہیں، وہاں پہ عوام سراپا احتجاج ہے، ایک دن بازار کھلتا ہے 10 دن بند رہتا ہے، ایک دن سڑک کھلتی ہے 5 دن بند رہتی ہے، ان سے سسٹم چل ہی نہیں رہا۔ اور یہ تو میں نے آپ کو کہا یہ صرف کوہستان کا بھی سکینڈل نکلا ہے، یہ ایک منسٹر کا سکینڈل نکلا ہے ایکس۔ اس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کسی نے جس کو کہتے ہیں نا باریک نظر کے ساتھ سٹڈی کیا،
ایک ایک ہسپتال میں ایک ایک بورڈ آپ کو کمپرومائز ملے گا, ایک ایک پوسٹنگ. آج کی بات ہے کہ ہیڈ آف نرسنگ کو ہیڈ آف LRH ڈکلیئر کر دیا گیا ہے MTI آج بورڈ میں کے. دیکھا میں نے وہ ڈاکیومنٹ جی, وہ جو نرسنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, ان کو مطلب برکی صاحب اور ان کی ویژن نے اور ان کی ضد نے خیبر پختونخوا کا صحت کا نظام کمپرومائز کر کے تباہ کر دیا ہے. لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور چیف منسٹر صاحب صرف اپنی اس میں وہ جو ایک آپٹیکل وہ کر رہے ہیں, میں خان صاحب کو 90 دن میں رہا کر دوں گا. اب انہوں نے 90 دن کی ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیا ہے. جس طریقے سے 5 اگست آئے گی اور گزر جائے گی, اس طریقے سے 90 دن کی وہ بھی گزر جائے گی. لیکن جب یہ ٹینیور ختم ہوگا تو خیبر پختونخوا کی عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سمر صاحبہ ساتھ موجود ہیں. مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے بھی نیب تحقیقات کر رہی ہے. نیب کی انویسٹیگیشن اور نیب کے کویشچنئر میں کیا ہے اہم ترین سوالات, گورننس اور سیاسی ماحول پر بھی خیبر پختونخوا کے بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین سوالات. فوٹیجز آپ کو دکھاتے ہیں ذرا, جو گاڑیاں نیب نے ریکور کی ہیں اس امپورٹنٹ کیس میں. اراؤنڈ 77 کہا گیا ہے کہ لگژری کارز ہیں جو اس پر برآمد ہوئی ہیں, منجمد ہوئی ہیں. یہ اس کے علاوہ ہے جو ریکوریز اس کیس میں ہوئی ہیں, یعنی تقریباً آلموسٹ 5 بلین روپیز بینک اکاؤنٹ سے. اس کے علاوہ جو کیش ریکور ہوا ہے 1 بلین روپیز. اس کے علاوہ جو فورن کرنسی ریکور ہوئی ہے, 30 سے قریب مکانات ریکور ہوئے ہیں. یہ وہ گاڑی ہے, ذرا آپ دیکھیں اس پر اسکرین پہ, جو سرکاری خزانے میں خرد برد ہوئی ہے. 36 ارب روپے نیب تو اپنی انویسٹیگیشن میں لکھ رہا ہے, آپ کو ڈاکیومنٹ دکھا رہے ہیں. 36 بلین روپیز illegally withdrawal آف فنڈز ہے فرام دا اکاؤنٹس آف ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس اپر کوہستان. اور اس میں جو CNW ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں ان پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یہ گاڑیاں اس کیس میں اہم ترین جو ضبط کی گئی ہیں. اس کے علاوہ ایک گھر ہے بڑا عالی شان سا, وہ گھر جو ہے ایک ڈرامے میں بھی آ چکا ہے, ایک مشہور, وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ, اپنے گھر بھی آ چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا سرکاری قومی خزانہ, عوام کا ٹیکس پیئر منی, اس ملک میں جہاں پر ہم ایک ارب, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فور $10 ملین یا $50 ملین لون, ہم لون سے اپنے پروجیکٹ کو فنڈ کرتے ہیں. خود خیبر پختونخوا میں جو خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ ہے, جس پہ کل خرد برد کی اطلاعات آپ کو خبر بتائی تھی کرپشن کی, وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, یا دیگر منصوبے آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈیم کی کنسٹرکشن ہو, پاور سیکٹر ہو, وہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہیں. تو جہاں آپ ایک صوبہ عالمی فنڈ سے, بینک سے, ADB, AIDB, ان سے لونز لے کر آپ چلا رہے ہیں, اس میں ڈونرز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہاں بیرون ملک سے آنے والے پیسوں میں ہونے والی یہ خرد برد ہے. تو جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان پر کیا تاثر جائے گا کہ آخرکار آپ کا صوبہ ہے جس کے اندر آپ کی گورننس یہ ہے, اور آپ کے دعوے کیا ہیں کہ آپ 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے ملک سے, آپ صاف شفاف چلی تو یہ چلی, پوری دنیا کو آپ نے چور غدار کیا نہیں ڈکلیئر کر دیا. خود آپ کے صوبے کا حال یہ ہے. یعنی یہ فوٹیجز اگر میں صوبہ سندھ یا پنجاب کے چلا رہا ہوتا تو انفارچونیٹلی PTI کے لوگ یہاں پر آ کے اس وقت کیا نہیں ٹرینڈ بنا چکے ہوتے. لیکن یہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا پاکستان تحریک انصاف نے حشر نشر کیا ہے اس وقت آپ کے سرکاری خزانے کا, کس طرح لوٹ مار کی ہے, ذرا دیکھیں. یہ مثال سامنے موجود ہے, اینڈ اٹ از اسکینڈل آف دا کرنٹ گورنمنٹ. اب آپ وہ جو نام جن کا سینٹ میں ہے, اسپت اعظم سوادی صاحب, ان allegedly he is involved in it, اور ان پر نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے. ان کے لیے the platform is available کہ وہ آ کے اپنا موقف دیں اس بارے میں. سمر صاحبہ, یہ تو دیکھ کے جو ریکوریز ہیں, یعنی ہم ایک ایسے صوبے کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ کولیپس ہونے والا ہے, اور اس صوبے میں جہاں کولیپس ہونے والا ہے وہاں یہ بلینز آف روپیز کے مکانات اور بلینز آف روپیز کی لگژری گاڑیاں برآمد ہو رہی ہیں. بالکل برآمد ہو رہی ہیں, اور میں نے آپ کو کہا ہے یہ پہلے 2 آپ کو نام واضح ہوئے ہیں. آپ فردن جب چیک کریں گے ان کی پریویس اسمبلی کے جو ممبرز تھے اور ان کی کرنٹ اسمبلی کے جو ممبرز ہیں, تو ایک 10 یا 15% ایسے ہوں گے کہ جو باضمیر یا باوقار شخصیات کے مالک ہیں. باقی کی آپ پہلے دن کی ان کی ایسٹ ریکوری فارمز دیکھ لیں, اور آپ ان کی اب کی ایسٹ ریکوری جو کہ آن پیپر موجود ہیں, تو
اس میں کئی ہزار گنا کا آپ فرق دیکھیں گے, 100 گنا کا نہیں, کئی ہزار گنا کا آپ فرق دیکھیں گے. اور چیف منسٹر صاحب کو آفیشیل جو ایسٹ چلانے سے, ڈکلیریشن غرانے سے, یہ آفیشیلی جو ایسٹ ڈکلیریشن میں انہوں نے ڈکلیئر کی ہے وہ ہے, جو چھپایا ہوا ہوگا وہ الگ ہوگا. اس کے علاوہ میں جو چھپا ہوا ہے وہ تو ایک کسی, پھر وہ تو نکالنا پڑے گا نا. لیکن دیکھیے جب صوبے کا سربراہ ہی کرپٹ ہو, جب وہ اس کا نام ہر قسم کی فائنینشیل ڈیلنگ کے ساتھ جڑا ہو, ساری پوسٹنگز ٹرانسفرز ان کے بھائی پیسوں کی لین دین پہ کرتے ہوں, تو وہ اور کسی کو کیا چیک کریں گے؟ The pot can't call the kettle black. سو یہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے, جو صوبائی نیب کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ پہلے ہی پی ٹی آئی فارغ کر چکی ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. تو ان لوگوں کے ساتھ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا, میں تو اب کہتی ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم. ایک زمانہ تھا جب ہمارے سپیریئر کورٹس ہر چیز پہ سو موٹو نوٹس لے لیتے تھے. خیبر پختونخوا میں جو کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے, چاہیے کہ اب کورٹس اس پہ سو موٹو نوٹس لیں اور وہ ایک ہائی لیول کی انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں, ورنہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی ورکرز ہیں, ان کو کلب اپ ہو کے علی امین گنڈاپور صاحب کو بضد اور پزور فورس کرنا چاہیے کہ وہ ایک کلین کمیشن بنائیں جو کہ ایک صاف اور شفاف طریقے سے ان ساری چیزوں کی وہ کرے. آپ نے آلریڈی بتایا کہ مین جو فرد تھے انہوں نے تو پلی بارگین کے لیے بتا دیا, عدالت میں آج پیش بھی ہوا ہے نا, تو پلی بارگین از این ایڈمیشن آف گلٹ. ایگزیکٹلی اٹس این ایڈمیشن. پلی بارگین از این, اچھا یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں اس پر میں اس المیہ پر بھی ہوں اور اپنی میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا فرٹرنیٹی پر بھی, کیونکہ یہ فوٹیجز آج سے کچھ سال قبل بلوچستان مشتاق ریسانی, آپ کو ایک کیس یاد ہوگا, وہاں سے برآمدگی ہوئی تھی کیش کی, پوری تہلکہ سا مچ گیا تھا میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کہ کیا ہو گیا. تو بلوچستان میں تو ایک افسر کے پاس سے سیکرٹری فائنانس تھا, تو یہ تھا. پھر اس کے بعد کراچی میں یہاں پر کے ایم سی کے ایک پارک ایڈمنسٹریٹر تھا, اس کے گھر سے اور گاڑیوں برآمدگی ہوئی تھی, اور پھر کافی دن تک یعنی میڈیا میں سوشل. لیکن یہ اس دفعہ جو چرچا ہونا چاہیے اس بات کا, جو یہ سامنے فوٹیجز آ رہے ہیں, جو ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں, جو انویسٹیگیشنز آ رہی ہیں, وہ اس طرح ہوا نہیں ہے. نہ سیاسی جماعتیں, نہیں پی ٹی آئی جس طرح نظریہ بناتی اس پر اور جو کرتی, وہ باقی جماعتیں میرے نہیں خیال کر سکتی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اس معاملے میں. دیکھیے جو سوشل میڈیا پہ زیادہ لوگ شور اٹھاتے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکرز اور کچھ جو پیڈ ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے. اب وہ اپنی جماعت کی کرپشن کے خلاف تو آواز نہیں اٹھا رہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ حلال کرپشن ہے. یہاں پہ ریاست مدینہ کا نام لے کے ووٹ لیا گیا ہے اور کرپشن کے حالات ایسے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ سے یہ اتنی زیادہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں, لگژری وہیکلز, کارز, وہاں پہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے, کتنے لوگوں کو. یہ کچھ دنوں تک یہ نیب, ٹوتھ لیس نیب کیا کرے گی, بے اختیار نیب کیا کرے گی, کس کی سرزنش کرے گی؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ 2-4 دن یہ ویٹ کریں گے, کچھ ہفتے ویٹ کریں گے, معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے, ہر بندہ اپنا اپنا مال لے کے فارغ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اور اس سے پہلے جو ہم یاد کراتے جائیں کہ خیبر پختونخوا بلین ٹری سونامی اسکینڈل, یا آپ کا میگا کرپشن اسکینڈل ان مالم جبہ, یا بی آر ٹی اسکیم آپ دیکھ لیں, آپ نے کتنی آواز اٹھائی ہے, آپ کی سابقہ جماعت بھی اور موجودہ جماعت بھی, لیکن کیا ہوا ان کیسز کا؟ وہ میگا اسکیمز کہاں ہیں اور کدھر گئے اور کس طرح ہوئے, کیوں رکے ہوئے, کہاں رکے ہوئے, وہ کن اسٹیجز میں ہیں؟ دیکھیں میں تو آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا جو ہرڈل ہو گیا ہے نا, صوبائی نیب کا ڈپارٹمنٹ فارغ کر دیا گیا, خارج کر دیا گیا ہے. اب یہ باتوں کی کمپلینٹ لے کے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہر دفعہ جب ہم جو لوکل جو ان کا احتساب کمیشن ہے, وہ تو ان کا اپنے چنندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ہماری فائلوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. جو کمپلینٹس ہم لے کے جاتے ہیں, ہمارے پاس سرکاری وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس سرکاری مشینری نہیں ہے, ہمارے پاس سیکرٹریز اور سیکرٹیریٹ کی پوری فورس نہیں ہے. جو بھی اپوزیشن کے لوگ خیبر پختونخوا میں کوئی اپنی کمپلینٹس لے کے جاتے ہیں, اس کے لیے جو ہوم ورک یا گراؤنڈ ورک کرتے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہماری فائلز کو صرف ڈسٹ بن کی زینت بنا دیا جاتا ہے. تو خیبر پختونخوا کا جو حالات ہیں وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اور
ان کے کنٹرول سے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گی، ان کے کنٹرول سے حالات بہت تیزی سے ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب اس جو دوسرا معاملہ مائنز اینڈ منرل والا ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے، یعنی ہر منسٹری میں خاص طور پر مائنز اینڈ منرل کے پہلے بھی قصے بہت سامنے آئے ہیں. انفیکٹ جب ان کا اپنا احتساب کمیشن تھا جب بھی سامنے آئے تھے وہ ضیاء اللہ توڑو صاحب والا معاملہ یا دیگر جو معاملات تھے، تو یہ پھر سے اٹھا ہے معاملہ، نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. آر یو ہوپ فل دس ٹائم؟ Not at all. Why will I be hopeful جب علی امین گنڈاپور صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں تو میں کیسے ہوپفل ہو سکتی ہوں یا کوئی کیسے ہوپفل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر امجد علی خان کے خلاف ایف آئی آر کٹی نہیں، ان کے گھر پہ کسی نے چھاپا مارا نہیں، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے کوئی وہ ہوا نہیں. تو جب نہیں ہوگا، جب نہ بڑے کو پکڑا جائے گا، نہ چھوٹے کو پکڑا جائے گا، نہ سہولت کار کو پکڑا جائے گا، نہ مڈل مین کو پکڑا جائے گا، یہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ بیوروکریٹ اندر سے کوئی بات نکال دیتا ہے، کوئی فائلز لیک کر دیتا ہے اس ہوپ میں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں جو یہ کلپریٹس ہے یہ پکڑے جائے. لیکن ان کا سارا سسٹم ہینڈ ان گلو ہے، پولیس جو سارا وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے سب ان کے ہاتھ میں. تو وہی بات ہے، یہ اپنے گریبان کو تو پکڑ کے اپنے آپ کو چور نہیں ڈکلیئر کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا اب دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ یہ تانے بانے جو ہے نا جا کے سیدھا اڈیالہ بنی گالا سے ملیں گے، تو جو اس سے پہلے کیسز ہوئے یا جب بھی کوئی چھوٹا پکڑا گیا فیک اکاؤنٹ کیس ہو تو سیدھا ملا دیا جاتا تھا کہ زرداری صاحب سے ملا دیا، کے ایم سی کا آفیشل پکڑا گیا سیدھا میئر اس وقت کے وسیم اختر تھے ان سے ملا دیا گیا. یہ جو کیس ہے اس میں تو آپ کو لگتا ہے بڑے ٹھوس شواہد ہوں گے کہ یہ لنکس پی ٹی آئی کی اوپر کی پوری لیڈرشپ سے مل رہے ہوں گے اس معاملے میں بینیفیشریز میں؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی ایک انفرادی پولیٹیکل جماعت ہے. میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ کس کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ ان کی پارٹی کا رائٹ ہے. لیکن ایسی آپ سوچیں کہ ثانیہ نشتر کی سیٹ پہ مشال یوسف زئی کا نام اڈیالہ جیل سے پروپوز ہوتا ہے. مرزا افریدی جس کے نام کے اوپر سارے پی ٹی آئی کے ورکرز لڑ جھگڑ کے کل پشاور پریس کلب کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ بھی ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے کیا، ان کا نام اڈیالہ سے اوکے ہو کر آتا ہے. اور اعظم سواتی جو کہ پچھلے 6 ہفتوں سے اس سکینڈل کی زد میں ہیں، اور آپ والی بات اب تو اتنے دستاویزات نکل آئے ہیں، تصویریں نکل آئی ہیں، بیانات نکل آئے ہیں، مطلب ایک وہ پورا جس کو کہتے ہیں نا ایک سرکل بن گیا ہے آف پروف. اس کے باوجود ان کو اپنے نظریاتی ورکرز کو پیچھے رکھ کے ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آگے کرنا، تو آپ بتا دیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ انسٹرکشنز؟ صحیح. اور عوام یہ انسٹرکشن ساری اڈیالہ سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور عوام کے لیے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ فوٹیجز دیکھیں ذرا، گاڑیاں بنگلے، تو اس کے بعد میسج آپ کا کیا ہوگا عوام کے لیے؟ اپنی آنکھیں کھولیں خیر پختونخوا کے عوام کے لیے اسپیسیفکلی، پھر ان جنرل جو پی ٹی آئی کے عوام ہوش کے ناخن لے. عوام نے جو خیبر پختونخوا کی عوام نے اپنے آپ کو ورغلانے دیا ہے ان لوگوں کو، تو بس اب ان کے بہکاوے سے، ان کے دھوکے سے نکل آئے. یہ لوگ خیبر پختونخوا کے کبھی خیر خواہ نہ تھے نہ ہوں گے، یہ اس عوام کے نا غمخوار ہیں. جب باجوڑ میں پوری عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑک پہ باڈیز لے کے بیٹھی ہوئی تھی، تو جو ہمارے حکومتی اراکین تھے وہ میوزیکل نائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کتنی شرم کی مقام ہے یہ. ان لوگوں سے آپ نے کچھ بھی توقع نہیں کرنی. آپ نے اب ووٹ کے ذریعے، سپورٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا پہ ان سے سوالات پوچھ کے آپ نے ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس حوالے سے. سمر بلور صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اہم ترین معاملہ، اہم ترین اسکینڈل، دستاویزات کے ساتھ نیب کی ریکوریز، فوٹیجز، حیران کن انکشافات جو سامنے آ رہے ہیں کوہستان، اپر کوہستان اسکینڈل میں. ایک بریک کے بعد صرف کنکلوژن کرنے آئیں گے پروگرام کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. خیر پختونخوا کرپشن کی نئی داستان، اپر کوہستان اسکینڈل. 36 ارب روپے کا معاملہ نیب انویسٹیگیشن میں تبدیل کر چکا ہے. پلی بارگین کی اپلیکیشن جو ملزم ہے مرکزی وہ جمع کرا چکا ہے. جو ریکوری ہوئی ہے وہ چونکا دینے والی ہے. جو ہوش ربا انکشافات ہیں وہ چونکا دینے والے ہیں.
بنگلہ جو تقریباً 30 سے قریب مکانات ہیں، اس کے علاوہ جو لگژری بنگلو ہے، تقریباً 77 کے قریب گاڑیاں ہیں، اس کے علاوہ 73 کے قریب بینک اکاؤنٹس ہیں، کیش الگ ہے، فورن ریکوری الگ ہے، گولڈ کی ریکوری الگ ہے. یہ گاڑیاں ہیں جو برآمد کی گئی ہیں. اہم ترین معاملے سے پردہ اٹھایا انکشافات سے بھرپور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک، ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.